अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह का पैगाम है और मैं सैयद सादी कासमी इस वक्त आपके रूबरू हूँ। जैसा कि रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, इसमें कल हमारे एक शागिर्द ने सवाल किया कि मौलाना साहब आप ये बताइए, सर इस बात को वाज़ेह कीजिए, साफ़ कीजिए कि आप किसके साथ हैं। मैंने कहा यूँ तो इस्लाम हमको हुक्म देता है कि हम मज़लूम के साथ हों, ज़ालिम का साथ न दें, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रूस ज़ालिम है, इसलिए रूस के ख़िलाफ़ ही होना चाहिए। लेकिन हमारे ख़िलाफ़ होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी मैं अपने नाज़रीन के लिए आज के इस वीडियो में एक नुक्ते नज़र पेश कर रहा हूँ, जिसको सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा मसला क्या है। नीज़ इसके साथ साथ ये पता चल जाएगा कि इसके पीछे छुपी हुई हकीकत क्या है। तवज्जो से सुनिएगा और फिर उसके बाद ख़ुद फ़ैसला करिएगा कि आप किसके साथ हैं। बहुत तवज्जो के साथ वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा। देखिए 1991 में USSR यानी ये सोवियत यूनियन जो था ये टूट गया था, यानी इसके हिस्से बखरे हो गए थे, इसके मुख्तलिफ टुकड़े हो गए थे। उन्हीं टुकड़ों में एक टुकड़ा था जो यूक्रेन के नाम से वजूद में आया था। 1996 तक रूस के ताल्लुकात यूक्रेन से बहुत अच्छे चलते थे, यानी ये ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स यानी जो न्यूक्लियर हथियार थे वो सारे के सारे एक मुआहदे के तहत रूस को लाकर दे दिए थे, गोया कि उनकी गोद में रख दिए थे, क्योंकि इन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उसके बाद ये होता है कि ये ताल्लुकात अच्छे चलते रहते हैं और यूक्रेन का झुकाव रूस ही की तरफ रहता है। थोड़ा अरसा गुजरा, थोड़ा सा वक्त गुजरा, 2014 में इख्तिलाफात शुरू हुए, और इख्तिलाफात की शुरू होने की बुनियाद ये थी कि नेटो ममालिक जो हैं, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसमें बहुत सारे ममालिक हैं, और उनकी तमाम मुश्तरका यानी एक साथ फ़ौजें एक साथ जमा होकर इस बात की कोशिश करती हैं कि जहां जिस मुल्क पर भी हमला हो तो सारे के सारे लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाएं, यानी जो नेटो का मेंबर होगा उसकी मदद की जाएगी। तो नेटो ने अपनी हरकतें कुछ इस तरह से बढ़ाना शुरू की कि जो यूक्रेन के सदर थे विक्टर, उनको अपने यहाँ दावत पर बुलाया और उनसे ये कहा कि हम आपको आज़ादाना तौर पर तिजारत की दावत देते हैं कि हमारे और आपके तिजारत के जो मामलात और ताल्लुकात हों ये बेहतर हो जाएं। लेकिन सदर विक्टर ने इस बात से इनकार कर दिया और ये कहा नहीं, हम इस पर राज़ी नहीं हैं। जब वो लौट कर आए तो उनके अपने मुल्क में उनके इस फैसले की मुखालफत हुई, और इस फैसले की मुखालफत का मतलब ये था कि लोग ये कहते थे कि यूरोप से ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। देखिए यूक्रेन के अंदर 30% आबादी वो है जो रूस का साइड लेती है, यानी रूस को के साथ रहना पसंद करती है, और आबादी का एक बड़ा हिस्सा वो भी है जो यूरोप के साथ जाना पसंद करता है। तो उन लोगों ने जो यूरोप के साथ जाना पसंद करते थे उन्होंने हंगामा खड़ा किया, यहाँ तक कि विक्टर की हुकूमत चली गई और विक्टर को अपनी जान बचाने के लिए रूस में पनाह लेनी पड़ी। उसके बाद थोड़ा सा ये अरसा गुजरा और ये हालात थोड़ा सा कशीदा होने लगे। रूस ने जो नई हुकूमत बनी उनको भी अपने गोया के ज़ेर असर लेना चाहा, लेकिन वो लोग उनके ज़्यादा ज़ेर असर नहीं आए। फिर उसके बाद जो असल मुद्दा है उस पर आइए। मुद्दा ये है कि रूस दुनिया भर में खासकर यूरोप के अंदर, खासकर यूरोप में 30% से ज़्यादा नेचुरल गैस देता है, यानी बेचता है, जिसके ज़रिए से उसकी आमदनी चलती है, जिसके ज़रिए से उसकी इकोनॉमी इस्टेब्लिश रहती है और खड़ी रहती है। जाहिर सी बात है, गैस तो एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की पैदा करता है, उसको निकाला जाता है और बेचा जाता है। तो गोया कि रूस के लिए वो चीज़ें तो तकरीबन फ्री की हैं, लेकिन उनको वो अच्छे दामों पर बेचता है जिससे उसको फ़ायदा होता है। ये गैस कोई किसी ट्रक में नहीं जाती, ये किसी जहाज़ में नहीं जाती, बल्कि ये पाइपलाइंस के ज़रिए से जाती है, और ये पाइपलाइंस मुख्तलिफ इलाक़ों में बिछी हुई हैं। उन पाइपलाइंस में कुछ पाइपलाइंस ऐसी भी हैं जो पाइपलाइंस यूक्रेन से होकर गुजरती हैं, और कायदा ये है कि जिस मुल्क से पाइपलाइन गुजरेगी उस मुल्क को पाइपलाइन का रेंट और किराया देना पड़ेगा। रूस और
یوکرین کے تعلقات جب تک اچھے رہے تب تک یہ معاملہ بہت بڑھیا چلتا رہا، بہت مزے میں چلتا رہا، لیکن اس کے بعد جب معاملات بگڑے تو یوکرین نے روس سے تقریباً ہر سال 33 بلین ڈالر کا سوال کرنا شروع کیا کہ اس کا کرایہ 33 بلین ڈالر ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ لیکن روس بہرحال کو غصہ تب آیا ان سارے معاملات میں جب امریکہ نے خود براہ راست نہیں بلکہ نیٹو نے مل کر روس کو گھیرنا شروع کیا۔ ادھر روس جب سے ٹوٹا تھا تب سے وہ لگاتار اپنے ہتھیار سازی پر، اپنے آپ کو سپریم پاور بنانے پر لگاتار محنت کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے دنیا میں سب سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار بنا لیے۔ امریکہ سے بھی زیادہ نیوکلیئر ہتھیار اس وقت روس کے پاس ہیں، اور نہ جانے کتنے طرح کے بم اس نے ایجاد کر لیے، کتنے طرح کے نئے نئے ویپنز اس کی وجہ سے ایجاد ہو گئے، اور وہ ساری دنیا کے اندر ہتھیار بیچنے والا ایک بہت بڑا سوداگر بھی بن کر ابھرا تھا۔ اب امریکہ یا کہیے نیٹو نے یہ کرنا شروع کیا کہ اپنی فوجیں دھیرے دھیرے مشرقی یورپ میں لانی شروع کر دیں، اتری یورپ میں۔ آپ دیکھیں گے نقشے میں تو آپ کو ملے گا کہ یہ روس ہے، اس کے برابر میں ادھر نیچے یوکرین ہے، پھر اس کے بعد سارے تقریباً یورپین ممالک سائڈ سے ہیں۔ تو نیٹو نے آگے بڑھنا شروع کیا، جو کہ جس پر امریکہ کا اور برٹین کا بڑا اثر ہے، اور اتری یورپ میں اپنے فوجی بھیجنا شروع کیے۔ اب روس کی پریشانی یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوکرین نیٹو کا ممبر بن جائے، اور نیٹو کا ممبر بننے کی وجہ سے پھر نیٹو کی فوجیں یہاں پر آ جائیں، نیٹو اپنے ہتھیار کے ساتھ، گویا کہ ایک طرح سے امریکہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ یہاں پہنچ جائے اور وہ پوری طاقت کے ساتھ یہاں سے روس کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس سے روس بہت پریشان تھا۔ روس نے بار بار یوکرین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ حرکت صحیح نہیں ہے، تم کو نیٹو کا ممبر نہیں بننا ہے، لیکن امریکہ اور نیٹو کے جھوٹے جھانسے میں آ کر خوبصورتی سے یوکرین یہ کھیل کھیلتا رہا اور گویا کہ روس کو بلیک میل کرتا رہا، یہاں تک کہ روس نے اپنے غصے کا اظہار شروع کر دیا، اور روس نے امریکہ کے سامنے 3 شرطیں رکھی تھی۔ ان 3 شرطوں پہ صلح ہو جاتی ہے۔ امریکہ کا مسئلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ ملکوں پہ حملے کرتا ہے، پھر ہار کر منہ چھپا کر اپنے مقصد اور اغراض کو پورا کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یوکرینین عوام اس بات کو ابھی سمجھ نہیں پا رہی ہے، یہ امریکہ ان کو جھوٹا جھانسا دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت پہ ان کو چھوڑ کر نکل جائے گا۔ اگر اس کا مقصد پورا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ان کو چھوڑ کر نکل جائے گا۔ بہرحال روس نے امریکہ کے سامنے 3 شرطیں رکھی، یعنی یہاں مسئلہ یوکرین کا تھا ہی نہیں، مسئلہ براہ راست تھا کہ یہ نیٹو کا یا امریکہ کا یا رشیا کا، اور بیچ میں یوکرین ایک مہرا تھا جس میں وہ پھنس چکا تھا۔ اس نے 3 شرطیں رکھی۔ نمبر 1، پہلی شرط تو یہ تھی کہ یوکرین کسی بھی حالت میں نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا، یہ بات لکھ کر دی جائے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ تھی کہ اتری یورپ میں نیٹو جو حرکتیں کر رہا ہے، یعنی اپنے فوجی بھیج رہا ہے اور اس کا مقصد روس کو گھیرنا ہی ہے، وہ ساری حرکتیں اور وہ سارے اپنے کام بند کرے، اور وہاں جو نیوکلیئر ویپنز اس نے جمع کر لی ہیں ان ویپنز کو بھی وہاں سے ہٹائے اور یعنی ختم کر دیں، ان کو بالکل ختم کر کے یہاں سے اپنا بوریا بستر باندھ لے۔ نارمل فوج رہے تو رہ سکتی ہے، لیکن نیوکلیئر ویپنز یہاں پر نہیں رہیں گے۔ اور نمبر 3، تیسری بات یہ تھی جو اس سلسلے میں بہت اہم تھی کہ یہاں پر یعنی یہ پورا علاقہ، یوکرین کا علاقہ، یہ اثر میں رہے گا رشیا کے۔ اب بھی اس نے اٹیک کرتے وقت یہ کہا ہے کہ ہم یہاں قبضہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ یہاں کی آرمی کو ہم سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور یہاں پر گویا کہ ایک پرامن حکومت کے قیام کے خواہاں ہیں۔ یہ شرطیں سن کر آپ کو اپنے آپ محسوس ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر لڑائی دراصل روس اور امریکہ کے ورچسو کی ہے، روس اور نیٹو کے ورچسو کی ہے، چونکہ روس اس وقت بہت طاقتور ہو چکا ہے، اور اس کے مقابلے پر اب دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان سب کے پاس جتنے شاید ہتھیار ہوں نیوکلیئر، اتنے شاید اکیلے روس نے بنا لی ہوں، اتنا زیادہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیاروں کا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کو اب خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ جو لڑائی ہے یہ کسی بڑی لڑائی کے اندر، عالمی جنگ کے اندر تبدیل نہ ہو جائے۔ حالانکہ ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ روس بہت آسانی کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے اور وہاں پر قبضے کرتے جا رہا ہے۔ یہاں پر اپنی اس بات کو ختم کرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں پوری بات آپ کو سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی اور پوری بات کلیئر بھی ہو گئی ہوگی۔ یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ یاد دلاؤں گا،
اپنے خاص کر جذباتی نوجوانوں کو کہ روس کے ساتھ جو اس اختلاف میں جو لوگ کچھ روس کا سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ یوکرین کا سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے لیے خاموشی ہی بہتر ہے، ہمیں چپ رہنا چاہیے۔ اگر آپ یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں مظلوم ہونے کی نیت سے، بہت اچھی بات ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک کڑوی حقیقت میں آپ کو یاد دلا دوں، وہ ٹویٹ میرے پاس ابھی بھی شاید موجود ہے، جس میں یہی یوکرین کے صدر تھے زیلنسکی، انہوں نے جس وقت فلسطین میں غازہ پر حملے ہو رہے تھے اور لگاتار حملے ہو رہے تھے اور غازہ کے بچے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، اس وقت ان کا ٹویٹ آیا تھا آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اسرائیل و فلسطین کے معصوم بچوں کی فکر نہیں کی تھی اور غزہ کے معصوم بچوں کی فکر نہیں کی تھی، جس کے نتیجے میں کتنے ہزار بچے، کتنے سینکڑوں ہزاروں نوجوان شہید ہوئے تھے، کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ آج جب یوکرین اس حالت پر پہنچا ہے تو کسی لکھنے والے نے خوب لکھا ہے اور بہت شاندار لکھا ہے کہ آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے؟ کیا آپ نے سوچا نہیں تھا کہ جب روس آپ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کرے گا تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ دراصل وقت ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے، یہ گھومتا بھی ہے، یہ واپس بھی لوٹتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جن کو بدلتے عدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ جب آپ طاقت میں ہوں تو زیادہ خوش مت ہوئیے، اور جب آپ کمزور ہوں تو زیادہ پست مت ہو جائیے۔ خاموشی کے ساتھ رہیے، چپ رہیے، اپنے کاموں سے کام رکھیے، اللہ سے عافیت مانگیے، پناہ مانگیے اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بھیانک جنگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس سے پوری انسانیت کو نقصان ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت حد تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کو یہ مسئلہ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور ساتھ میں مجھے فالو کرنا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، جس کا لنک میں اوپر دے رہا ہوں۔ کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔